نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب. قرآن پاک وہ پیاری، وہ خوبصورت، وہ حسین، وہ بیوٹیفل کتاب ہے کہ جس کتاب میں اللہ کریم نے ہماری زندگی گزارنے کے بہترین اصول بیان کیے ہیں. بہت سارے ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں نا تو ہماری زندگی ایک بہترین اور اچھے انسان والی زندگی بن جائے گی. اور جس کی زندگی اچھی زندگی ہوگی، جو نمازیں پڑھنے والا ہوگا، سچ بولنے والا ہوگا، والدین کی فرما برداری کرنے والا ہوگا، تو یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں بھی اس کو عزتیں ملیں گی، دنیا میں بھی عزت پائے گا، اور آخرت میں بھی اس کو عزتیں ملیں گی، وہ آخرت میں بھی عزت پائے گا. تو ایسی پیاری کتاب، اتنی خوبصورت کتاب کے بارے میں سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ ہم آگے جا کے پھر اس پر عمل بھی تو کریں نا. یہ پروگرام لے کر آتے ہیں، آپ نے پورا پروگرام غور سے سننا ہے، غور سے دیکھنا ہے، اور اس پر عمل کرنے کی نیت بھی کرنی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کریں، یہاں پہ سنتے ہیں درود پاک کے بارے میں. پیارے بچوں، ہم درود پاک کی فضیلت تو سنتے رہتے ہیں نا، لیکن آج آپ یہ سنیں گے کہ جو درود پاک نہیں پڑھتا اس کے بارے میں کیا ہے. اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں درود پاک پڑھنے والا بنائے اور بھولنے والا نہیں بنائے. جب بھی پیارے نبی کا نام آئے ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، یہاں شامل کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا سب سے پہلا سیگمنٹ، اور اس کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. ہمارے ساتھ حمزہ بھائی موجود ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ حمزہ بھائی ہی موجود ہیں. آج دیکھتے ہیں یہ ہمیں کون سی آیات کی تلاوت سنا رہے ہیں. جی حمزہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ.
جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ حمزہ بھائی نے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائی. جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کو خوش رکھے, آپ کی آواز میں بھی برکت عطا فرمائے. پیارے بچوں, اب ہم بڑھتے ہیں اپنے قواعد سیگمنٹ کی جانب. یعنی اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کے قواعد بھی سنتے ہیں, سیکھتے ہیں. تو آج ہم نے کیا سیکھنا ہے پیارے بچوں؟ آج ہم نے سیکھنا ہے اقلاب کے بارے میں. اقلاب کا قاعدہ کیا ہے, اس کی ہجے بھی سیکھیں گے اور اس کا قاعدہ بھی سیکھیں گے. یہ دیکھیں, دال کے اوپر ہے تنوین, اور اگلی آیت دکھائیے گا. اگلی آیت میں ایک آئے گا نون ساکن. ابھی دیکھیں, یہ آ گیا نون ساکن, یہ ہے نون ساکن. نون ساکن کے اوپر ایک چھوٹی سی میم لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور پیارے بچوں, آپ کو پتہ ہے جیسے کہ جو بچے ہمارا سیگمنٹ دیکھتے آ رہے ہیں انہوں نے قواعد سیکھے بھی ہیں, تو ہم نون ساکن اور تنوین کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں, نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں. نون ساکن آپ کو پتہ ہے کیا ہے, لیکن پھر بھی جو بچے پہلی بار پروگرام دیکھ رہے ہیں یا جن کو ابھی یاد نہیں ہے ان کو ہم بتا دیتے ہیں. نون ساکن وہ ہوتا ہے جس نون پر جزم ہو. یہ ہے سمپل نون, نارمل نون, جیسے ایک نون ہوتا ہے, لیکن اس نون کے اوپر یہ جزم لکھی ہوئی آ گئی. یہ جو چھوٹی سی علامت نظر آ رہی ہے نا دال کی طرح, چھوٹا سا شیپ, اسے کہتے ہیں جزم. جس حرف پہ یہ جزم آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ساکن. اب یہ نون کے اوپر آ گئی تو اس کا نام ہو گیا نون ساکن. یا واؤ کے اوپر آ گئی ہے علامت, یہ ہو گیا واؤ ساکن. یا لام کے اوپر آ گئی لام ساکن, تو یہ ہے نون ساکن. ٹھیک ہے, نون ساکن. اسی طرح تنوین. تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش. 1 زبر 1 زیر 1 پیش کو تنوین نہیں کہتے, بلکہ اس کو کہتے ہیں حرکات کہتے ہیں. شاباش. تو یہ حرکات ہے, یہ حرکات ہے. لیکن تنوین کہاں ہے؟ تنوین ڈھونڈتے ہیں, یہ رہی تنوین. 2 زبر 2 زیر 2 زیر 2 زیر. تو آپ جب نون ساکن سمجھ گئے اور تنوین سمجھ گئے تو پھر اگلا قاعدہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ نون ساکن لکھا ہوا آ رہا ہے. آپ پڑھ رہے ہوں گے نا تو نون ساکن آئے گا. اسی طرح یہ ڈھونڈنا ہے کہ تنوین ہے یا نہیں. اگر نون ساکن یا تنوین آپ کو نظر آ جائے قرآن پاک میں تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کون سا حرف ہے. اگر نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد آپ کو با نظر آ جائے, کون سا حرف میں نے بتایا ہے؟ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد آپ نے بس با ڈھونڈنا ہے. اور اس کی ایک آسان سی علامت ہے, نشانی بتا رہا ہوں اس میں, نشانی. اس پہ آپ نے جو ہے نا وہ تکیہ نہیں کرنا. وہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے اوپر نا ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہوگا, جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا. تو یہ میم اس لیے لکھا ہوا ہوگا کہ جب بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد با لکھا ہوا ہوتا ہے نا, تو آپ نون کی آواز نہیں نکالتے بلکہ میم کی آواز نکالتے ہیں. کون سی آواز نکالتے ہیں؟ میم کی آواز نکالتے ہیں, نون کی آواز. حالانکہ نون تو لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا نون, پھر بھی نون کی آواز نہیں نکالتے کیونکہ با آ گیا. با نے کہا نہیں, اب میں آ گیا ہوں اور میری دوستی ہے میم سے, نون سے نہیں. میم سے دوستی ہے تو اب نون کو بنا دے آپ میم. اسی طرح تنوین میں بھی نون ساکن ہوتا ہے نا, جو کلمے کے آخر میں آتا ہے, اس لیے تنوین کے بعد نون ساکن کی طرح ہوتی ہے. تن آواز آئی, تن نون ساکن کی آواز آئی. وہاں پہ بھی آپ نون نہیں پڑھیں گے بلکہ وہاں پہ بھی آپ میم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جیسے دیکھیں میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں. یہ ہے مم باقیہ, مم, اور جب بھی میم پڑھتے ہیں ہونٹ چپک جاتے ہیں. مم باقیہ, یہ ٹھیک ہے. غلط پڑھتا ہوں, من باقیہ, یہ غلط ہے. اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں, آپ نے بتانا ہے میں نے کون سا والا ٹھیک پڑھا ہے کون سا والا غلط پڑھا ہے. پہلے پڑھتا ہوں میں, پہلے یہ والا پڑھتا ہوں. من باقیہ غلط پڑھا ہے. کیسے پتہ چلا آپ لوگ؟ نون کی آواز آئی ہے. ہاں اچھا, اب پڑھتا ہوں من باقیہ. صحیح ہے. ہاں میم باقیہ, یہ ٹھیک پڑھا کیونکہ میں نے اب نون نہیں پڑھا بلکہ میم پڑھا ہے. یہ تو ایک بات آپ سمجھ گئے. اب آپ کو پریشانی تو نہیں ہوگی. قرآن پاک میں جہاں پر بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے؟ میم پڑھنا ہے, وہاں پہ نون نہیں پڑھنا. لیکن اس کی ہجے کیسے کرتے ہیں؟ اسپیلنگ بھی تو بتائیں ہمیں آپ. ابھی بتا دیتے ہیں. اس کی ہجے کریں گے میم نون زیر من. میں نے تو میم کی ہجے ہی نہیں کی. ابھی تو میں نے بتایا تھا کہ میم پڑھیں گے. میں نے میم کی ہجے اس لیے نہیں کی کیونکہ ابھی میں نے با پڑھا ہی نہیں ہے. جو نون میم سے چینج ہوگا وہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ با کی وجہ سے. اور با تو میں نے ابھی پڑھا ہی نہیں ہے. جب تک میں با نہیں پڑھوں گا اس وقت تک میں کون سی آواز نکالوں گا؟
نون ہی کی، لیکن ہجے میں بیٹا آپ نے نون ہی پڑھنا ہے، میم کی ہجے نہیں کرنی، ایسے نہیں کرنا میم نون میم زیر میم، ایسے نہیں کرنا، کیونکہ یہ میم جو ہے نا، میم یہ کوئی حرف نہیں ہے، یہ تو ایک سائن ہے، ایک علامت ہے آپ کو بتانے کے لیے، پہچان کے لیے کہ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آگے جا کے، اس لیے میم کی ہجے نہیں کرتے، ہجے نون ساکنی کی کرتے ہیں، ہجے تنوین کی کرتے ہیں، اس میں میم نہیں پڑھتے، جیسے ابھی میں نے پڑھا میم نون زیر من، ایسے آپ بھی میرے ساتھ ہجے کر لیں، پڑھیے میم نون زیر من، میم نون زیر من، با الف زبر با، با الف زبر با، اب کچھ ہونے والا ہے یہاں دیکھیے گا، اب چینجنگ ہونے والی ہے، مم با مم با مم با مم با مم با، مم با، من سے کیا کر دیا، میم، چینجنگ کر دی۔ اسی طرح شروع کی آیت دکھائیے گا ہمیں، جہاں پر یہی اقلاب کا قاعدہ ہو رہا تھا، شروع کی آیات یہ دیکھیے، یہاں پہ تنوین آ گئی، اس کی بھی جیسے کریں گے، عین الف زبر آ، دال دو پیش دن، یہاں پہ جو میم ہے چھوٹا سا، اس کی جے دال دو پیش دن، پھر جیسے ہی آپ با کی جے کریں گے اور پیچھے سے ملائیں گے، اب آپ یہاں پہ نون نہیں بلکہ یہاں پہ پڑھیں گے میم، یعنی نون کی آواز نہیں آئے گی بلکہ میم کی آواز آئے گی، دم پڑھیں گے، دن نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے آج جو ہم نے والا قاعدہ سیکھا، اس کی ہجے بھی سیکھی، تھوڑا مشکل لگ سکتا ہے، لیکن اس مشکل قاعدے کو آسان بنا دیتا ہے چھوٹا سا میم۔ پورے قرآن پاک میں جہاں بھی چھوٹا سا میم یہ لکھا ہوا نظر آ جائے نون ساکن یا تنوین کے اوپر، آپ سمجھ جائیں ہم نے پڑھتے ہوئے وہاں پہ یہی والا میم پڑھنا ہے، نون ساکن میں نون اور تنوین میں بھی نون کی آواز نہیں نکالنی ہے۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہی ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے، ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود سورتوں کی اور آیتوں کی فضیلت سنتے ہیں۔ آج جس سورت کے بارے میں ہم سننے جا رہے ہیں وہ ہے قرآن پاک کی سورت سورہ آل عمران۔ اس کا نام یاد کر لیں، آل عمران، آل عمران، آل عمران، آل ہے حمزہ سے اور عمران ہے عین سے، ٹھیک ہے، آل عمران نہیں بلکہ آل عمران۔ کیا فضیلت ہے سنیے گا۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن پاک اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا۔ کیا ہوگا پھر؟ ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں آخری جملے ہیں، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ اچھا، شفاعت کا لفظ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، شفاعت کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے کسی کے گناہ ہوں گے نا تو گناہ معاف کروائیں گی، جو نیک لوگ ہوں گے ان کے گناہ نہیں ہوں گے، ان کے گریڈز بلند کروائیں گی، درجات بلند کروائیں گی، تو یہ دونوں صورتیں یہ کروائیں گی۔ تو ہمیں بھی تو چاہیے نا، ہمیں بھی تو ضرورت ہے، ہمارے تو گناہ اتنے سارے ہیں، تو ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، لیکن بالخصوص سورہ آل عمران کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک اور فضیلت سنیے جی، مسلمانوں کے ہیں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا، رات کی بات ہو رہی ہے، آخری آیتیں پڑھے گا، اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ کیا بات ہے۔ ایک اور فضیلت سنیے، حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کے دن، پیر کا دن ہوتا ہے، منگل کا دن ہوتا ہے، جمعرات کا دن ہوتا ہے، اور سب دنوں کا سردار جمعے کا دن ہوتا ہے، جو شخص جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو اگر فرشتوں کی دعائیں چاہیے تو جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کریں۔ پیارے بچوں، کتنی پیاری پیاری فضیلتیں ہیں، یہ تو صرف فضیلت ہے سورہ آل عمران کی، پورے قرآن پاک کی کیا بات ہوگی؟ جو پورا قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے نا وہ تو ساری صورتیں پڑھ لیتے ہیں، سورہ بقرہ بھی، سورہ نساء بھی، سورہ فاتحہ بھی، اور اما پارے میں جتنی صورتیں آئیں وہ بھی، ہر پارے میں جتنی صورت آئیں وہ تو ساری صورتیں پڑھ لیتے ہیں، ان کو کتنی برکتیں ملتی ہوں گی۔ تو ہمیں پورا قرآن پاک کی تلاوت بھی سیکوینس سے، پارہ 1 سے شروع کیا
پارہ 30 پہ ختم، وہ تو کرنی چاہیے، لیکن جیسی جیسی فضیلت یہاں پہ بتائی گئی ہے اسپیشلی اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کریم اس کی برکت ہمیں دنیا بھی عطا فرمائے گا اور ہمیں آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے والا بنائے۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا خوبصورت سیگمنٹ۔ اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، یہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے، بڑا زبردست سیگمنٹ ہوتا ہے اور اس میں مقابلہ ہوتا ہے۔ یہ ہو گئی ٹیم اے اور یہ ہے ہماری ٹیم بی، دونوں سے سلیکشن کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کو سامنے بورڈ نظر آ رہے ہیں، ان پر 6 نمبر لگے ہوئے ہیں، 1 2 3 4 5 6، اور میرے پاس بھی 6 سوالات موجود ہیں۔ میں کرتا ہوں 6 سوالات، اور یہاں سے جو سلیکشن ہوتی ہے ان سے کیے جاتے ہیں سوالات، اور وہ ڈھونڈتے ہیں ان کے جوابات کہاں پہ، یہ ریڈ کلر کی جو باسکٹ رکھی ہوئی ہے اس کے اندر کلرفل اسٹرپس ہیں، ان میں جوابات لکھے ہوئے بھی ہیں۔ آپ نے جواب تلاش کرنا ہے، صحیح جواب اٹھا کے آپ نے تھم پن کرنا ہے، یہاں پہ بورڈ پہ لگا دینا ہے، پن بھی لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے اس مقابلے میں رہنا ہے حاضر دماغ مین پریزنٹ مائنڈ، آپ نے یہی رہنا ہے۔ اگر آپ کی توجہ تھوڑی سی بھی ڈائیورٹ ہوئی، غلطی ہو سکتی ہے۔ تو پھر مقابلے کے لیے کون آئے گا؟ ٹیم اے سے آپ آ جائیں، اور ٹیم بی سے کون آئے گا اس مقابلے کے لیے؟ آپ آ جائیے۔ مائک بھلے واپس ان کو دے دیں، لیکن سیدھا سے دیجیے گا۔ جی ماشاءاللہ، دونوں نے اپنی پوزیشن سنبھال لی ہے، تو مقابلہ شروع کریں؟ جی چلیں۔ مقابلے کا پہلا سوال ہے، سورۃ الاخلاص کا پہلا لفظ کیا ہے؟ سورہ اخلاص کا پہلا لفظ، ابھی میں پہلا لفظ بتانے والا تھا لیکن میں نے نہیں بتایا، بچ گیا میں۔ سورہ اخلاص کا پہلا لفظ کیا ہے؟ سورہ اخلاص تو بچوں کو یاد ہوتی ہے، بہت مشہور سورت ہے، اور اس میں اللہ پاک کی توحید کا بیان ہے۔ سورہ اخلاص میں پہلا لفظ بتانا ہے کیا ہے؟ ٹیم بی کو جواب مل گیا ہے اور ٹیم اے تلاش جاری ہے۔ چلیں بھائی، ٹیم اے کو بھی مل گیا ہے، صحیح ملا غلط ملا فیصلہ ہوگا آخر میں۔ سوال نمبر 2، یہ آیت کریمہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ والی آیت کریمہ قرآن پاک کی کون سی صورت میں؟ سورہ بقرہ میں، سورہ رحمان میں، سورہ آل عمران میں، کون سی صورت میں؟ یہ بھی سوال ایسا لگ رہا ہے آسان ہے نا؟ آسان لگ رہا ہے نا؟ حافظ کے لیے تو بہت ہی آسان ہے، اور جو قرآن پاک زیادہ پڑھتے رہتے ہیں نا، حافظ نہیں ہیں، ان کے لیے بھی آسان ہے، اور جن کو وہ صورت حفظ ہے ان کے لیے بھی آسان ہے۔ چلے بھائی، 1 اور 2 دونوں کو مل گیا بھائی۔ سوال نمبر 3، قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے؟ شب قدر ہے نا، شب قدر کا ذکر ہے اس صورت میں، صورت کا نام بتانا ہے۔ یہ بھی صورت کے نام والا سوال آ گیا ہے۔ سوال مشکل آسان سارے آتے ہیں، اور پیارے بچوں سوال مشکل ہو یا آسان ہو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے توجہ سے اس مقابلے میں آپ بھی شامل رہیں۔ سوال نمبر ہے 4، قرآن پاک کی سب سے آخری صورت کون سی ہے؟ سب سے پہلی صورت کا بتا دیتا ہوں، سورہ فاتحہ ہے، لیکن سب سے آخری صورت کی سلیکشن آپ نے کرنی ہے۔ آخری صورت کون سی ہے وہ تو کنفرم ہے یہاں پہ لیے مقابلے کے لیے۔ اب ہے سوال نمبر 5، ماشاءاللہ اچھے انداز سے بڑی تیزی کے ساتھ جوابات تلاش ہو رہے ہیں، امید ہے صحیح جوابات لگا رہے ہوں گے۔ قرآن پاک کی پہلی آیت کس شہر میں نازل ہوئی؟ قرآن پاک کی پہلی آیت کس شہر میں نازل ہوئی؟ کتنے سارے شہر ہیں دنیا میں، بہت سارے شہر ہیں دنیا میں، لیکن قرآن پاک کی پہلی آیت کس شہر میں آئی یہ بتانا ہے۔ یہاں سے آواز آئی ہے، اچھا پتہ ہے، آپ نے اب اے سی کہا ہے نا، بتا رہے تو نہیں ہے نا؟ ہاں نہیں ہے، اے سی کہا ہے چاہے، لیکن ایسے نہیں کہتے، نہیں غلط بات ہے نا، ان کا دیکھ کے کر لینا چینج پھر نہیں۔ 1 منٹ بتائیں پھر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سوال یہ آپ نے بھی چینج کر دیا؟ نہیں، آپ کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے چینج کیا ہے یا اس کو مضبوط کیا ہے؟ چینج کیا ہے تو مائک دے بھائی، مائک دے دے، ان کو پکڑ لیتے ہیں، ہم ان کو روک رہے ہیں اور یہاں سے چینج بھی ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آپ نے تو یہاں پہ ناس لگایا تھا نا، سورہ ناس، چینج کیوں کر دیا؟ ان کو دیکھ کے انہوں نے بھی سورہ اخلاص لگایا ہے، دیکھ کے چینج کیا ہے۔ اچھا پھر کیوں چینج کیا ہے یہ تو بتائیں، کیا سوچا آپ نے، کیا آیا؟ سورہ اخلاص ہے لاسٹ سورت۔
یہ کنفرم آپ کو تھا اس لیے چینج کیا ہے؟ پھر نہیں سورہ ناز ہے. یہ کیا اب تو کر دیا چینج. اب کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ آخر میں بتائیں گے. بھائی انہوں نے ایک چینجنگ کی ہے, آپ بھی ایک چینجنگ کر لیں. ان کو چوائس دے دی, ان کو نا, ان کے لیے بھی ایک چانس ہے. ایک ان کو آپشن دیا ہے, ایک آپ کو. چلیں بھائی یہ لیجیے مائک لے لیں, شاباش. مقابلے نے کیسا پلٹا کھایا ہے نا ایک دم. انہوں نے کہا میں بھی چینج کر لوں, انہوں نے کہا میں بھی چینج کر لوں. ایسا لگ رہا ہے انہوں نے ان کو دیکھا, انہوں نے ان کو دیکھا, اسی لیے کہتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں. ویسے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو. چلیں بھائی آخری سوال ہے, زمین پر لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ کون سا ہے؟ سوال نمبر 6, آخری سوال. جی بھائی جوابات مل گئے ہیں. جی دیکھتے ہیں کیا کیا ہے سوال نمبر 1 2 3 4 5 میں. چلیں بھائی دیکھتے ہیں کہ کتنے جوابات صحیح اور کتنے جوابات غلط. پہلے سوال کا جواب ہے قل, جواب صحیح ہے, درست ہے. دوسرے سوال کا جواب ہے سورہ رحمان, جواب درست. تیسرے سوال کا جواب ہے سورہ قدر, یہ جواب بھی درست. اور چوتھے سوال کا جواب ہے سورہ ناس, یہ جواب ہو گیا ہے غلط. آپ نے صحیح سلیکشن کی تھی. آپ یہ کیا ہو گیا تھا اب بتا دیں. چلے آپ کیا ہوا تھا, کنفیوز ہو گئے تھے. چلیں کنفیوز ہو گئے تھے, کوئی بات نہیں, آئندہ نہیں ہوئیے گا. اور 5ویں سوال کا جواب ہے مکہ شریف, یہ جواب بھی ٹھیک ہے. اور 6ٹھے سوال کا جواب ہے خانہ کعبہ, یہ جواب بھی درست ہے. تو کیا کہنا ہے ہم سب نے؟ سبحان اللہ. اچھا کتنے جوابات غلط ہو گئے ان کے؟ کتنے غلط ہیں؟ کون سا والا؟ سورہ اخلاص. سورہ اخلاص والا. یہ آپ نے ٹھیک لگایا تھا, اگر یہ ٹھیک ہی رہتا تو کیا بات ہو جاتی, کیا بات ہو جاتی. ان کی طرف بڑھتے ہیں. اب تو آپ کو سارے جوابات پتہ چل گئے ہوں گے, تو کتنے غلط ہیں آپ خود بتا دیں, آپ لوگ فیصلہ کر لیں. کوئی بھی غلط نہیں ہے, سب ٹھیک ہے. میں بھی تو دیکھ لوں, کیا پتا آپ ان کی سائڈ لے رہے ہو. پہلے سوال کا جواب قل, جواب ٹھیک. سورہ رحمان یہ بھی ٹھیک, سورہ قدر یہ بھی ٹھیک ہے, سورہ ناس یہ بھی ٹھیک ہے, مکہ شریف یہ بھی ٹھیک, خانہ کعبہ یہ بھی ٹھیک. اس مقابلے کو کون جیت گیا ہے؟ ٹیم ٹیم بھی یہ مقابلہ جیت چکی ہے. دونوں تشریف رکھیں, ماشاءاللہ اچھا مقابلہ ہوا. اور حقیقت میں ٹیم اے جیتنے والی تھی اور ٹیم بی پیچھے رہنے والی تھی, لیکن کیسا ٹوئسٹ آیا, ٹیم اے پیچھے رہ گئی اور ٹیم بی آگے رہ گئی. دیکھیں پیارے بچوں, سب سے پہلے یاد رکھیں آپ نے وہ آنسر تلاش کرنا ہوتا ہے جو آپ کو پتا ہو. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے کنفرم نہیں ہے, پھر بھی دوسرے کو نہیں دیکھیں, ہو سکتا ہے آپ جو لگا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو. اور ایسا ہوتا ہے جیسے کبھی آپ نے دیکھا, تو کبھی بھی کسی دوسرے کا بورڈ دیکھ کے کنفیوز نہیں ہوا کریں. انہوں نے دیکھا ہے نہیں دیکھا, لیکن کنفیوز دونوں بہرحال ہوئے, اور ایک جیتنے والے ہار گئے, ہارنے والے جیت گئے. بہرحال اللہ کریم ہمیں اچھے انداز سے اسلامی مقابلوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور جب علم میں اضافہ ہوتا ہے تو عمل میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ہی پیارے بچوں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ نے اس کا انتظار بھی کرنا ہے, دوسروں کو دعوت بھی دینی ہے. پورا مکمل پروگرام وہ بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا